السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے کچھ سکلز شیئر کروں گی جو کہ اس وقت پوری دنیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ 10 سال کے نہ ہو جائیں۔ یہ بیسک سکلز ہیں جو کہ لائف میں ان کو لیڈ کرتی ہیں ٹورڈز مور سکلز۔ اگر ان سکلز میں ہم اپنے بچوں کی بیس اچھی بنا دیں گے تو انہی کی بیس پر وہ مزید سکلز اپنی لائف میں سیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کو بیسک ہاؤس چورس آنے چاہیے، یعنی ہمیں انہیں چھوٹے چھوٹے کام گھر کے سمجھاتے رہنا چاہیے اور سکھاتے رہنا چاہیے، اور ان کو بچے کو کچھ چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دینی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ اسکول سے آیا تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوز رکھنے کی جگہ کہاں پر ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے نے کپڑے بدلے ہیں تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کپڑے بدل کر اپنے کس جگہ پر رکھنے ہیں، تو بچوں کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ٹوائز کو کس طرح سے سمیٹ کے رکھنا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بچے کا جس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، کیونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ بچے کا اپنا ایک ذاتی کنیکشن ہے۔ اور جن بچوں کو ہم مائیں لاڈوں میں بگاڑ دیتی ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہی کام ہے، تو پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی پرسنالٹی میں ایک سستی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بچے زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں، اور پھر ماؤں کے لیے ایک مصیبت بننا شروع ہو جاتی ہے ود دا ٹائم، جب وہ گرو اپ کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں لیتے۔ ایسے بچوں کو فیوچر میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو اپنی میرڈ لائف میں ان کا جو پارٹنر ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے بچے کو شروع ہی سے ایسے ڈسپلن سکھائیں کہ اس نے اپنی چیزوں کو کس طرح سے مینج کر کے رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے نمبر 2 ہے کہ بچے کو ایک سمپل میل بنانا آنا چاہیے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اب سمپل میل سے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو آپ اسے کھانا بنوا رہی ہیں، آپ اسے روٹیاں بنوا رہی ہیں، ہرگز نہیں۔ سمپل میل کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اگر کچھ وہ اپنے آپ کو فیڈ کرنے کے قابل ہو جائے، جیسے سلائس کے اوپر وہ جیم لگا سکتا ہے، میونیز لگا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مائکرو ویو کا استعمال اگر بچے کے لیے سیف اب آپ فیل کریں کہ وہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ مائکرو ویو کو یوز کر سکتا ہے تو وہ اس کو یوز کرنا سکھائیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب بچے بڑے ہوں تو پھر ان کو انڈا ابالنا سکھا دیں، اسی طرح سے ان کو تھوڑا بہت سیلڈ بنانا سکھا دیں۔ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جس سے یہ کہ وہ اپنا ہنگر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوگا کہ اگر وہ کبھی بھوکے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کس طرح سے اپنی ہیلپ خود کرنی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ چیز بچوں کو مزید انڈیپینڈنٹ بنائے گی۔ پھر اس کے بعد بچے کی ہائیجین آتی ہے، یعنی کہ بچے کو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو پتہ ہو کہ اس نے کس طرح سے شاور لینا ہے، کس طرح سے اپنی باڈی کو کلین رکھنا ہے، اور بچے کو پھر اپنے نیلز کاٹنے آتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ماں ہر وقت بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو بات دے رہی ہے، اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یا پھر اس کے نیلز کاٹ رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے ود دا ٹائم بچے کو سکھانی ہے، اس کے پاس شروع میں بیٹھنا ہے کہ کس طرح سے ناخن کو کاٹنا ہے اور اس کی کیا شیپ ہونی چاہیے۔ پاؤں کے ناخن کس طرح سے کاٹے جاتے ہیں، بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں، اور فنگرز کے ناخن جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اوول شیپ میں کاٹے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کو پتہ ہو کہ اس نے اپنی ناک کی صفائی کا کس طرح سے خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے کریم یا لوشن کو اپنی اسکن پہ اپلائی کرنا ہے، اور طرح سے اپنے بالوں کو بنانا بچے کو آنا چاہیے۔ پر بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سیپریٹ کر دیں تاکہ بچے کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو کہ یہ اس کی چیز ہے اور اس نے اس کو یوز میں لے کے آنا ہے۔ اسی طرح سے بچے کو اپنے دانت صاف کرنے آنے چاہیے۔ بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر آ چکی ہوئی ہیں کہ آپ سمپلی بچے کے ساتھ بیٹھیں اور بچے کو ویڈیو دکھا دیں کہ اس طرح سے آپ اپنے دانتوں کو بہتر طرح سے صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ناخن کاٹنے کے لیے ہے، یا پھر اور یا اسی طرح سے بات لینے کے لیے جو لیسنس ہوتے ہیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں جن کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یوٹیوب پر بنے ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے تم نے کرنا ہے۔ اور پھر جب آپ 1-2 بار بچے کے ساتھ ایسے کریں گے اور پھر دیکھیں کہ بچہ اس کو کس طرح سے فالو کرے تو بچہ بہت جلدی عمومی طور پر سیکھ جاتا ہے، اور آپ اس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ ایک دفعہ آپ نے اس کو یہ کام اپنی لک آفٹر کرنا سکھا دیا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آپ کا کم ہو جائے گا، خاص طور پہ اگر آپ ورکنگ مدر ہیں۔ اسی طرح سے بچے کو آپ نے بتانا ہے کہ اس نے کپڑے کس طرح سے پہننے ہیں، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ جو شرٹ کا کون سا حصہ جو ہوتا ہے وہ فرنٹ کا ہوتا ہے اور کون سا حصہ جو ہوتا ہے بیک کا ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر بچے کو یہ ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ لرن کرنا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس نے ڈریس آؤٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے ایک چوتھی جو چیز ہے وہ بہت ضروری ہے کہ بچے کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کریں۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ایسے دیں، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس پیٹس ہیں تو آپ بچے کی ذمہ داری لگا سکتی ہیں کہ اس پیٹ کو آپ نے کھانا دینا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے دے سکتی ہیں کہ تم اس پیسے کو یا تو سیو کر لو یا پھر تم اس پیسے کو اپنے کسی ٹوئے پہ لگا لو، اور بچے کو خرچ کرنا سکھائیں کہ اس نے کس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے اس نے پیسے کو بچانا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں پلانٹس ہیں تو پھر بچے کی ذمہ داری، اگر وہ بہت زیادہ بیزی بچہ ہے تو آپ اس کی ذمہ داری اس طرح سے لگا سکتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ ویکینڈ پہ تم نے سارے پلانٹس کو پانی دینا ہے۔ اسی طرح سے اور جو کام ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ بچے سے کہہ سکتی ہیں کہ جو کپڑے ہیں ان کو سارے لانڈری باسکٹ میں رکھنا اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ ان میں یہ چیزیں کام ڈیوائڈ کر سکتی ہیں اور ہر بچے کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اور
اسی طرح سے بازار سے سودا وغیرہ لانے کا دیکھیں کہ اگر آپ اور پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے کے لیے اگر یہ سیف ہے کہ وہ مارکیٹ جا شاپنگ خود سے کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کچھ پیسے دے دیں اور شروع میں اس کو بتا دیں کہ ٹھیک ہے تم اتنے پیسوں کے اندر مجھے یہ چیز چاہیے اور اس کے علاوہ جو پیسے ہیں وہ تم ان کو اس طرح سے خرچ کر سکتے۔ آپ اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیں کہ آپ کیا کام ہے جو بچوں کی ریگولر ان کی ڈیوٹی ہو، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ ہاں یہ کام میرا ہی ہے اور میں نے ہی کرنا ہے اور اس میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کرنے والا۔ اسی طرح سے جو نیکسٹ ہے وہ ہے فیڈ بیک لینا، کہ بچے سے آپ فیڈ بیک لیں کہ آپ کہیں پر گئے ہیں بچے کے ساتھ، مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کے گھر پہ گئے ہیں تو واپس آ کے اس بچے سے فیڈ بیک لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک نئی جگہ پر گئے ہیں اور پھر آپ واپس آئے ہیں تو بچے سے اس کا فیڈ بیک لیں کہ اس کو کیسا فیل ہوا، نئے لوگوں سے وہ ملا اور اس کو کیا چیز اچھی لگی اور کیا چیز اس کو ٹھیک نہیں لگی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر ڈسکشن کریں، دیکھیں کہ بچے کے مائنڈ میں کیا چیزیں نئی آئی ہیں، اور پھر ان کو جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے بہت ضروری ہے کہ بچے کے اندر بچے سے آپ ہر چیز کے بارے میں فیڈ بیک، اس کا مائنڈ سیٹ ضرور چیک کرتے رہیں، اس سے فیڈ بیک لیتے رہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بچے کی سوچ کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایسی چیزیں اینگر والی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ کریکٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو چیزیں جو فیڈ بیک لینا اور پھر ماں کا اس بچے کو کریکٹ کرنا، یہ بچے کو بہت زیادہ کریٹیکل تھنکر بناتا ہے اور بچہ سوچنے کی اس کے اندر ایک ابیلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ جب جاتا ہے ایک نئی جگہ پر یا پھر کوئی نیا ایکسپیرینس اس کی لائف میں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سیو رکھتا ہے اپنے دماغ کے اندر کہ ہاں میری ماں نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، میرے پیرنٹ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، تو مجھے کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے آگے۔ اور یہ چیز بچے کے اندر بہت زیادہ کانفیڈینس بھی ڈیولپ کرتی ہے۔ وہ بچہ جس کے پاس نالج ہو زیادہ، وہ بچے عمومی طور پر باقی بچوں کی نسبتاً زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چھٹی چیز ہے وہ ہے سیفٹی کے بارے میں، ڈینجر زون کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پہ بچے کو پتا ہو کہ روڈ سیفٹی کیا ہے اور کس طرح سے اس نے روڈ کو کراس کرنا ہے۔ اسی طرح سے بلیزم کے بارے میں بچے کو پتا ہو کہ بلی کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس نے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک پریویس ویڈیو بھی بنائی تھی، آپ چاہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو کبھی بلی کیا جائے تو اس نے اس سچویشن کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اسی طرح سے بچے کو پتا ہو کہ اس نے اسٹرینجرز کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس اسٹرینجرز کو لینا ہے، کہ وہ بالکل ہی بعض بچے ہوتے ہیں بہت جلدی فرینڈلی ہو جاتے ہیں اسٹرینجرز کے ساتھ، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے بچے کے لیے، کہ بچے کو اپنے لمٹ پتا ہو کہ اس نے فوراً کسی کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہونا، اس کی کچھ لمٹس ہیں اس کے، اور اس کے پیرنٹس کو پتا ہو کہ وہ جو بھی کچھ اس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے بچے کو پتا ہو کہ سب سے زیادہ جو سیف اس کے لیے جو ریلیشنز ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں یا پھر ڈاکٹر ہے، اور بچے کو پتا ہو کہ اس کے پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں، اس پہ آپ اسے کلیئرلی بات کر سکتے ہیں۔ بچے کو اس کی باڈی کے بارے میں بتائیں کہ اس کی باڈی کے کون سے پارٹس اس نے پروٹیکٹ کرنے ہیں، کہ کہاں تک کوئی بچے کے ساتھ فرینڈلی ہو سکتا ہے، اس کی کیا لمٹ ہے، اور بچے کے کون سے پارٹس جو ہیں وہ کسی کو ٹچ نہیں کرنے چاہیے۔ اور بچے کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اگر کچھ ایسی چیز اب نارمل ہوتی ہے تو بچہ آپ سے ڈرے نہ، بچہ شرم میں نہ جائے، بچہ جھجک میں نہ جائے، اور آپ سے کھل کر بات کر سکے کسی بھی موضوع پر۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ سیفٹی کے بارے میں بچوں کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اب ہر چیز پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم کسی حد تک تو اپنی انٹرنیٹ وغیرہ پہ سیکیورٹی وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی بھی کچھ بھی بچے کی اسکرین پر آ جائے، اور بچے کو ہم نے پھر بتانا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں اور کون سی چیزیں بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہیں، اور کہاں پہ بچے نے رک جانا ہے، اور اس چیز کو خود بخود اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنی ہے کہ اس چیز کو نہ دیکھے اور اس کو برا سمجھے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو بلاک کر دے یا پھر جو بھی اور بچے کو پتا ہو کہ کون سی زبان جو ہے وہ پولائٹ ہے، کون سی زبان یا کون سے ورڈز ایسے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، اور بچہ ان کو کبھی بھی پریکٹس نہ کرے۔ اور پھر اگر آپ اور اس کے اسکول میں اگر کوئی بچہ ایسے ورڈز بولتا ہے جو کہ عام طور پہ بچے شو آف کے لیے بولتے ہیں، تو آپ نے بچے کو سمجھانا ہے کہ یہ وہ کول ہونا نہیں ہے، اور وہ بالکل بھی اس بچے کو ڈیسنٹ نہیں بناتے، اور یہ اس بچے کے اپنے مائنڈ کے لیے ہارمفل ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں پھر آپ نائف کی سیفٹی بتانی ہے، کینچی کی سیفٹی بتانی ہے، اسی طرح سے بچے کو پول کی سیفٹی بتانی ہے، اور اسی طرح سے اگر بچہ کبھی بھی ڈینجر میں ہو تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ اس نے فوری طور پہ کیا کرنا ہے۔ آپ کے کانٹیکٹ نمبرز جو ہیں وہ بچے کو پتا ہوں، آپ کے گھر کا ایڈریس بچے کو پتا ہو کہ بچہ اگر گم جائے تو فوری طور پہ بچے نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس سچویشن میں ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ کبھی بھی اگر وہ ڈینجر میں آ جائے تو پھر اس نے اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر وہ سڑک پر یا کہیں پر بھی اکیلا ہے تو اس صورت میں اس نے کس طرح کا اپنا بیہیویئر اپنانا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف گھر میں رکھتے ہیں اور گھر کی باتیں کبھی بھی باہر شیئر نہیں کرنی ہوتی، تو اس سے بچے کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہوگی کہ ہاں میرے گھر کی جو پرائیویسی ہے وہ بہت ضروری ہے اور مجھے اپنے گھر کی ہر بات جا کر باہر نہیں بتانی ہے۔ ساتویں چیز جو ہے بچے کو ہم نے ٹائم مینجمنٹ سکھانی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے اگر ہم یہ اسکل بچے کو سکھا دیں گے تو بچے کے لیے آگے اس کے فیوچر میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔
بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ بچے اگر اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مسلسل ان کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا, ان کا جو ٹائم کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ بالکل بھی کلیئر نہیں ہوتا, ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ 1 منٹ کتنا ہوتا ہے یا 1 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے. تو وہ اگر اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کو اگر 2 گھنٹے بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا. تو آپ نے بچے کو ٹائم کے بارے میں سمجھانا ہے کہ کس طرح سے اس نے ٹائم کو ایک تو سمجھنا ہے اور دوسرا ٹائم کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے, کتنے ٹائم میں کتنا کام ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو ان ٹائم جو ہے وہ بچے کو پنکچوئل بھی کرنا ہے مختلف چیزوں کے لیے. جیسے اگر آپ نمازوں کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ اوکے اس ٹائم پہ یہ نماز ہے, تو اس سے بچے کے اندر ایک ٹائم کا سینس ڈیولپ ہوگا کہ کس طرح سے اس نے وقت کو یوز کرنا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے ٹائم کو بچانا ہے. اور سب سے جو بہتر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بچے کے لیے آپ ٹائم ٹیبل اگر آپ بنا دیں تو وہ بچے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ 7 سال کے بچے کو عام طور پہ ٹائم دیکھنا آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو ٹائم ٹیبل بنا دیں گی کہ اچھا, تو وہ بچے کو آٹومیٹکلی اس ہیبٹ میں ڈالے گا کہ اس نے اپنے اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے, اور اس نے کس طرح سے اپنے دن کو لے کر چلنا ہے. جیسے صبح کو وہ اٹھتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ صبح کو اس کی کیا کیا ڈیوٹیز اس ٹائم ٹیبل میں ہوں گی. اس کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو پھر اس کو پتا ہو کہ یہ اس کا کھیلنے کا ٹائم ہے, یہ اس کا اسٹڈی ٹائم ہے, یہ اس کا سلیپنگ ٹائم ہے. تو وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ اسکل ایک دفعہ بچوں میں ڈیولپ ہو گیا تو بچہ جب بڑا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا کہ میری ماں نے مجھ کو یہ چیز سکھائی تھی. اور کیونکہ اس سے اس کا بہت زیادہ ٹائم بچے گا, اور جو لوگ اس کی کمپنی میں آئیں گے ان دا فیوچر ورک پلیس پر یا پھر دوسری جگہوں پر, تو وہ ہمیشہ اس کو اس اپنی ہیبٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو کہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے, ان کے آس پاس کے لوگ بھی ان کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی لائف کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں. ہر چیز میں ایک بکھرا پن آ جاتا ہے. نمبر 8 پر ہے کہ فرسٹ ایڈ. آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اگر اس کو کوئی انجری آ جاتی ہے تو اس نے کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیپ انجری آئی ہے تو اس صورت میں اس نے کیا کرنا ہے. بچے کو پتا ہو کہ ایمرجنسی نمبرز کیا ہیں, پیرنٹس کے نمبر کیا ہے, اور کون سے نمبرز ہیں جن پر کال کی جائے تو ایمبولینس آ سکتی ہے اور ہیلپ لی جا سکتی ہے. اسی طرح سے بچے کو بیسک دوائیوں کے بارے میں پتا ہو کہ اس پلاسٹر کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں کچھ جو کہ بچے کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. اسی طرح سے اگر بچے کو ٹھنڈ ہے تو اس صورت میں بچے کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کس طرح سے کرنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ بچے کو بتا سکتی ہیں کہ فرسٹ ایڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں, تم نے یہ اگر خدا نخواستہ تمہارے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جائے تو آپ نے اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اسی طرح سے نمبر 9 پر ہے کہ سیلف کنٹرول. بچوں میں بہت چھوٹی عمر سے ہی بہت ضروری ہے کہ بچے کو سیلف کنٹرول پتا ہو, کیونکہ بچوں کو اپنے ایموشنز کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا. اگر وہ رو رہے ہیں تو پھر اس وقت ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے. اگر خاص طور پہ اگر وہ بہت زیادہ ہائپر ہے اور غصے میں ہے تو اس صورت میں بچے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو آپ نے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس سے بات کرنی ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے آپ اپنے مائنڈ میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے آپ کو کسی طرح سے ریلیکس کر سکتے ہیں, یا پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا میں اپنے آپ کو اگر کام ڈاؤن کر لوں تو میں اپنی انرجی کو بچا لوں گا اور اپنی اس انرجی کو میں کسی بہتر کام میں کر لوں. یا پھر آپ بچے کو ریوارڈ دینا شروع کر سکتی ہیں. اگر بچہ بہت زیادہ اینگری ہو تو آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو میں تم کو یہ ریوارڈ دوں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. بعض بچے جو ہیں وہ ڈرائنگ کر کے اپنے آپ کو کنٹرول بہت اچھا کر لیتے ہیں, کچھ بچے میوزک کی طرف جاتے ہیں اور اس سے وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ڈفرینٹ بچوں کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ ماں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ اس بچے کے لیے کیا ایسی چیز ہے جو کہ اگر میں کروں تو یہ بچہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتا ہے. اور بہت چھوٹی عمر سے جو بچے اپنے اینگر کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی بچے آگے جب بڑے ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ میں جاتے ہیں تو وہ زیادہ ڈسپلنڈ اور زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 4 C's جن کا آج کل بہت فیمس ہیں کہ وہ ہیں کریٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن, کولیبوریشن اینڈ کریٹیوٹی. اور کہا جاتا ہے کہ 21st سینچری میں جن بچوں میں یہ اسکلس ڈیولپ نہ ہوئی ہوں تو وہ بچے جو ہیں زیادہ لائف میں گرو نہیں کر سکتے, زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. اور کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ وہ جو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہو, اور اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ اس نے کس طرح سے اس کو اپنا دینا اور کس طرح سے اس نے اپنے ان پٹ ڈالنا ہے کسی بھی چیز میں, اور اس کا سوچنے کا انداز کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک برین پیٹرن ڈیولپ کرتی ہیں ود دا ٹائم. جب آپ اوور اینڈ اوور ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کا برین اس پیٹرن پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ اس نے اپنا ان پٹ کس طرح سے دینا ہے. اس کے علاوہ کریٹیوٹی ہے. کریٹیوٹی میں یہ ہے کہ بچے کو پتا ہو کہ کس طرح سے اس نے کریٹیو ہونا ہے اور نیو آئیڈیاز کس طرح سے وہ کر سکتا ہے. تو کوئی بھی ہابی, کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں بچے کا دھیان اس میں جس میں آپ سوچتے ہیں کہ بچے کا اس میں انٹرسٹ ہے آپ اس میں ڈال سکتی ہیں, اور پھر بچہ اپنے آئیڈیاز اس میں لے کے بچے کا مائنڈ ایکسپلور کریں, اس کو نئے نئے آئیڈیاز دیں. آپ اسٹوری کے ذریعے بھی بچے کو سکھا سکتی ہیں. اسی طرح سے بچے کے اندر کوئی بھی اسکل جو آپ دیکھیں کہ وہ بچہ اس کی طرف اس کا زیادہ دھیان ہے تو آپ بچے کو اس میں ڈال سکتی ہیں جس سے اس کے اندر کریٹیوٹی ود دا ٹائم ڈیولپ ہونا شروع ہو.
इसी तरह से कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि सोशलाइजिंग, बच्चे को पता हो कि उसने किस तरह से मिलकर काम करना है और वो उसका ये माइंडसेट ना हो कि अच्छा मेरा ये टास्क है तो मैं इसको अकेले खुद कर लूँगा और मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, बच्चे को पता हो कि उसने टीम में किस तरह से काम करना है और अकेले भी वो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा वो बच्चे जिनको पता हो कि टीम वर्क किस तरह से किया जाता है और किस तरह से मिलकर अपना इनपुट दिया जाता है, वो बच्चे ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। बच्चे को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को आपने देखा होगा कम्युनिकेट करना नहीं आता, उनको अपने लफ्ज़ों को ठीक तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता, आपने देखा होगा कि उनको एंगर के भी इश्यूज होते हैं बिकॉज उनको अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और फिर वो गुस्से में जो भी आए वो बोल सकते हैं। तो जिस बच्चे को अपने सेल्फ कंट्रोल करना आता हो उसकी लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती हैं। उस बच्चे को पता होता है कि मैंने कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर बोलना है और किस तरह की मैंने अपना फीडबैक देना है किसी भी चीज़ के बारे में, और उससे ये होता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करता है। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपके ठीक नहीं है तो बहुत चांसेस हैं कि ऐसे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल ना हों। और आप अपने बच्चे के साथ बात कर सकती हैं, बच्चे को बोलने का मौका दें। उससे ये होगा कि बच्चे की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बोलने की, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, बच्चे की वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा इंप्रूव करेगी विद द टाइम। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कोशिश करें तो वो बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।